السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ حضرت مہدی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ نام محمد، والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت ہوگی۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ 7 سال حکومت کریں گے۔ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ شوکت حکومت نہیں رہے گی، خیبر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ لوگوں کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ اب امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام بنا لینا چاہیے۔ اسی زمانے کے نیک لوگ، اولیاء اللہ اور ابدال سب ہی امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہوں گے۔ امام اس ڈر سے کہ لوگ انہیں حاکم اور امام نہ بنا لیں، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ پہچان لیے جائیں گے اور لوگ ان کو گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت لیں گے۔ اس بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو تمام لوگ وہاں موجود ہوں گے اور سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ معظمہ، مکہ مکرمہ میں جمع ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دھنس جائیں گے۔ امام مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خون ریز جنگ ہوگی جس سے بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ امام مہدی ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے عازم سفر ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد امام مہدی شام کے لیے روانہ ہوں گے۔ شام پہنچنے کے کچھ ہی عرصہ بعد دجال نکل پڑے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور گھومتا گھماتا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ عصر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بالآخر باب لد پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا، سب مسلمان ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 48-49 برس ہوگی کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، بیت المقدس میں انتقال ہوگا اور وہیں دفن ہوں گے۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے دوسری علامت خروج دجال ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ دجال کا ثبوت احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ہے۔ دجال یہودی ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ کی جگہ انگور کی طرح کا ابھرا ہوا دانہ ہوگا، زمین پر اس کا قیام 40 دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مختلف خرق عادت، امور اور شعبدے ظاہر فرمائیں گے۔ وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا۔ وہ آسمان کو حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم کرے گا، زمین غلہ اگائے گی۔ ایک ویرانے سے گزرے گا اور اسے کہے گا اپنے خزانے نکال، وہ اپنے خزانے نکال لے گا۔ پھر وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ آخر میں ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا۔ اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا۔ کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں جائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ ان 2 شہروں میں فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام تشریف لائیں گے، دمشق میں مقیم ہوں گے۔ شام اور عراق کے درمیان سے دجال نکلے گا۔ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہاں سے اصفہان پہنچے گا۔ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر خدائی کا دعویٰ شروع کر دے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا۔ بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن تک پہنچے گا۔ یہاں سے بہت گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوگا۔ مکہ مکرمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا۔ مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا۔
جس کی وجہ سے وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو سکے گا، پھر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوگا۔ یہاں بھی فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا۔ دجال مدینہ منورہ میں بھی نہیں داخل ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے کمزور ایمان والے گھبرا کر مدینے سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ مدینہ منورہ میں ایک اللہ والے دجال سے مناظرہ کریں گے۔ دجال انہیں قتل کر دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ وہ کہیں گے اب تو تیرے دجال ہونے کا پکا یقین ہو گیا ہے۔ دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر نہیں کر سکے گا۔ یہاں سے دجال شام کے لیے روانہ ہوگا، دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ یہاں حضرت امام مہدی پہلے سے موجود ہوں گے کہ اچانک آسمان سے حضرت عیسیٰ اتریں گے۔ حضرت امام مہدی تمام انتظامات حضرت عیسیٰ کے حوالے کرنا چاہیں گے۔ وہ فرمائیں گے منتظم آپ ہیں، میرا کام دجال کو قتل کرنا ہے۔ اگلی صبح حضرت عیسیٰ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کی طرف پیش قدمی فرمائیں گے۔ گھوڑے پر سوار ہوں گے، نیزہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، دجال کے لشکر پر حملہ کر دیں گے۔ بہت گھمسان کی لڑائی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی، جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہاں تک سانس پہنچے گا، اور جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا لگے گی وہ اسی وقت مر جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دے گا۔ آپ اس کا پیچھا کریں گے، باب لد پر پہنچ کر دجال کو قتل کر دیں گے۔